الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد رضي الله عنهم ورضوا عنه بہت عظیم شخصیات ہیں وہ کہ جن پر اللہ رب العزت راضی ہو گئے اور جو اپنے رب پر راضی ہو گئے. نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ بڑی عظمت، بڑی شان، بڑے رتبے اور بڑے ہی مقام والے ہیں. ہر صحابی کی اپنی ہی رنگت، اپنی ہی خوشبو اور ان کی اپنی ہی حیثیت، مقام اور رتبہ ہے. اس معاشرے کے اندر کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو تکفیری گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ہم ہی مسلمان ہیں، باقی سب کافر ہیں. تو اہل سنت والجماعت اور مسلمانوں کی اکثریت، بعضوں اور سمجھدار سارے کے سارے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ غلط سوچ اور فکر ہے. اور دوسرا ایک گروہ جو ہے وہ تفریقی ہے، جو فرق کرتا ہے کہ یہ ٹھیک ہیں وہ غلط ہیں. جو مسلمہ شخصیات ہیں، جو گروہ مسلمہ ہیں، ان کے بارے میں تفریق کرنا وہ مناسب نہیں. انبیاء کا گروہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا گروہ اور صحابہ میں خلفائے راشدین ہوں، تو کسی بھی لحاظ سے تفریق کرنا وہ درست نہیں کہ فلاں خلفا ٹھیک اور فلاں نہیں، اور فلاں صحابی رسول میں کچھ ٹھیک اور کچھ ٹھیک نہیں. تو یہ تفریقی گروپ بھی اتنا ہی غلط ہے جتنا تکفیری گروپ ہے. بہترین منہج اور طریقہ کیا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے حوالے سے بھی وہی سوچ اور فکر کہ لا نفرق بین احد من الرسل، یہی فکر اور سوچ ہونی چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں ایک بہت بڑا نام، بہت ہی بڑی قابل رشک شخصیت جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ ان کی عظمت بھی بہت، رتبہ بھی بہت اور ان کی شان بھی بڑی بلند و بالا ہے. دین کے لیے ان کی خدمات بھی بڑی لازوال ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 ہجری سے لے کر 60 ہجری تک جو ان کا دورانیہ تقریباً 19 سال اور کچھ مہینے بنتا ہے، تو اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی محنت بھی کی اسلام کی تبلیغ سربلندی کے لیے اور مسلمانوں کے لیے علاقے فتح کرنا، دین کی تبلیغ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے بہت بڑے بڑے علاقے بھی انہوں نے فتح کیے. تو 64 لاکھ مربع میل تک حکمرانی مسلمانوں کی سلطنت، اسلام کی سلطنت پہنچی. تو یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک 44 لاکھ مربع میل اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 64 لاکھ مربع میل تک جا پہنچی، اور یہ دنیا کا نصف بن جاتا ہے. تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ساری دعائیں بھی کی، بہت ساری دعاؤں کا تذکرہ بھی ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت ان صحابہ پر راضی ہو گئے اور یہ صحابہ اللہ پر راضی. اب یہ تو سمجھ آتی ہے کہ صحابہ اللہ پر راضی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے انہیں دنیا میں آسانی عطا کر دی اور اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے، مزید بھی آسانی عطا فرمائیں گے. اور اسی طرح جو ہے آخرت بھی ان کی بہتر اور نظر آ رہی ہے کہ وہ آخرت جو ہے ان کے لیے بہت آسان اور اچھی اور بڑی ہی فائدہ مند، اور ان کی دل کی منشا پورے جو ہے وہ پوری ہو رہی ہے. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اللہ نبی کے صحابہ پر راضی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے
کہ اللہ رب العزت جو کردار چاہتے تھے ان صحابہ نے، نبی کے صحابہ نے وہ کردار پیش کیا اور کردار کا حق ادا کیا۔ قرآن پر عمل کرنا جس طرح اللہ چاہتے تھے انہوں نے عمل کر کے دکھایا، نبی کی سنت پر عمل کرنا جس طرح عمل کرنا چاہیے تھا انہوں نے کر کے دکھایا۔ نبی سے محبت، نبی کے انداز، نبی کے طریقے، نبی کی سیرت اور ان کے جو ہے ان کے اسوہ پر عمل کرنا جس طرح حق بنتا تھا عمل کر کے دکھایا اور حق ادا کیا۔ تو جب انہوں نے حق ادا کیا تو اللہ رب العزت نے پھر ان کو رضوان کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا۔ اور رضوان کا سرٹیفکیٹ کیا ہے؟ جنت میں سب سے بڑا انعام جو جنتی لوگوں کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے عطا فرمانا ہے وہ ہے رضوان۔ اور اس رضوان کا مطلب ہے کہ آج کے بعد ناراضگی نہیں ہوگی اور ہمیشہ خوشنودی ہی خوشنودی تمہیں ملے گی، اور یہ سب سے بڑا۔ اور یہ اللہ رب العزت نے صحابہ کو جو جنت میں سب سے بڑا انعام ہے اللہ نے وہ دنیا میں ان صحابہ کو عطا کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور پھر اگلی اور آخری بات اس میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے زیادہ کوئی علم والا نہیں ہے۔ اللہ نے تمام صحابہ کے بارے میں یہ سرٹیفکیٹ جاری فرمایا ہے، اور یہ سمجھنا کہ بعد والے وہ ان کے لیے نہیں، پہلوں کے لیے نہیں، اللہ بخوبی جانتے ہیں کہ کون میرے نبی کے اصحاب میں حق ادا کر سکتا ہے اور کون بہترین صحابی بن سکتا ہے۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کا ملاقبین نے تمام صحابہ کے لیے رضوان کا یہ سرٹیفکیٹ نازل فرمایا، اور اللہ بخوبی جانتے تھے کہ تمام صحابہ کے لیے یہ سرٹیفکیٹ جاری کرنا ہے یا نہیں کرنا، اور پھر کسی بنیاد پر چونکہ تمام اس کے حال تھے اللہ نے یہ سرٹیفکیٹ جاری فرمایا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان کی بھی سیرت کے مطابق ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر صحابی کی عظمت اور شان بے مثال ہے، اور ہمارے لیے وہ آئیڈیل اور ہمارے لیے وہ قیمتی اثاثہ ہے۔ وسلام۔